السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان۔ اب پاکستان کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں، روز ایک نئی کروٹ لیتی ہے اور روز نئے معاملات سامنے آتے ہیں، اور ان دنوں تو گزشتہ کچھ 11-12 مہینے سے عدلیہ اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بن گئے ہیں، اور عدلیہ بھی نہیں بلکہ عدلیہ کے کچھ عناصر، وہ عناصر جنہیں کچھ احساس نہیں ہے کہ ان کے کیے گئے اقدامات اور ان کے ناجائز فیصلوں، ان کی ہوس زر، ان کے ہوس اقتدار اور عہدے کی پر برقرار رہنے کی خواہش جو ہے پاکستان کو پاتال کی کس گہرائی میں لے جا چکی ہے۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے یہ حالات ایک دن میں تو نہیں ہوئے۔ پاکستان کے اندر جسٹس منیر سے لے کر اور عمر عطا بندیال تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے، اس میں ایک آدھ کو چھوڑ کر، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی شاید مدت ملازمت جو ہے وہ بہت مختصر تھی، باقی کوئی چیف جسٹس ایسا نہیں ہے جسے مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے کہ اس کے دور میں پاکستان میں آئین کی پاسداری کی جاتی رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 4 مارشاء اللہ جو ہیں وہ لگ چکے: ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پھر مشرف، اور ان چاروں مارشاء اللہوں کو سپریم کورٹ نے جو ہے انڈیمنٹی دی، ان کے فیصلوں کو، ان کے اس غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دیا۔ اور مشرف کے دور میں تو جو یعنی غیر آئینی اقدام کو جو ہے قانونی حیثیت ہی نہیں دی گئی، بلکہ بنا مانگے اسے 3 سال کی مدت بھی دی گئی اور آئین میں اپنی مرضی کے اختیار کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اب یہ مختصر سا پس منظر جو ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان کی سیاست پہ کوئی تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان میں آج تک سیاست نہیں سازش ہوئی، اور جن لوگوں نے اب ماضی سے سبق سیکھ کر پاکستان میں سیاست کو بہتر کرنا چاہا، انہیں جو ہے ایسا کرنے نہیں دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے وسائل ہیں۔ پاکستان میں بہت پہلے اداروں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ پاکستان کے وسائل پر انہوں نے اپنا قبضہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام حدیں عبور کی۔ اگر آپ پاکستان کے آئین کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کے آئین میں آج بھی کالونیل لاز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پاکستان کے عوام کو جو ہے مختلف ان کے جذبات اور ان کے احساسات اور ان کے جو ہے ان کے بلیفز جو ہیں ان کی بنیاد پر گمراہ کرنے کے لیے دین کا بے دردی سے استعمال کیا گیا۔ دین کو سیاست میں جتنا استعمال پاکستان کے اداروں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اور اس جذباتی استحصال کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو جنونی بنا دیا گیا۔ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ کچھ نہیں جانتی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف معاملات کے اوپر ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اسے تو یہ بتایا گیا کہ تمہارے مسلک کا جو بڑا ہے، جو وہ کہتا ہے، بس وہی مذہب ہے، اسی کو ماننا ہے، اس سے آگے سوچو گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا، ان کے ذہن میں یہ جو جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو دور آمریت سے وہ لوگ دینی عناصر جو تلوار والوں کے ساتھ مل کر جو ہے عوام پر حکمرانی کے خواب دیکھتے تھے، وہ ہر دور میں ملتے رہے اور ماضی میں بھی ملتے رہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہوئی۔ وہ سب جو ہیں اکٹھے ہو کر پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان میں اسلامیات لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو جو ہے یہ آخری جو آپ کی ڈگری ہوتی ہیں اس میں بھی لازمی مضمون کے طور پر شامل ہے، لیکن کبھی معاشرے میں آپ کو اسلام کی کوئی عکس، کسی قسم کا بھی کوئی عکس نظر آیا؟ کیوں نظر نہیں آیا؟
اس لیے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جس نیت سے پڑھایا جا رہا ہے، وہ صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوے کی چیزیں جو ہیں وہ معاشروں پر اثر انداز نہیں ہوتی، نہ ہی پڑھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچے کی وہ عمر جس میں اسے تربیت دی جانی چاہیے، اخلاقیات کی، دین کی، معاشرتی علوم کی، معاشرتی اقدار کی، اس عمر میں ان بچوں کو تربیت نہیں دی جاتی۔ انہیں والدین تو پیٹ کاٹ کاٹ کر جو ہیں وہ بڑے اداروں میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے ان کے بچوں کو اچھی انگریزی بولنی آ جائے گی، ان کے بچے جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ پڑھ لیں گے جن کے معاشرے میں کچھ مقام ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں کس کا کچھ مقام ہے؟ جو حرام خور ہے، جتنا بڑا حرام خور ہے معاشرے میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری افسر جو عوام کو جواب دہ ہونے چاہیے وہ وائسرائے ہیں، اور وہ اساتذہ وہ جو قوم کو تربیت دینے چاہیے وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مختلف اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو ملنے والے پرس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں کس قدر تفاوت ہے، پاکستان کس قدر جو ہے دو عملی کا شکار ہے۔ پاکستان کو پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی گھول کر پلا دی گئی۔ یورپ کے بارے میں یورپ کی ننگی ٹانگیں نظر آ گئیں، یورپ کے اندر اخلاقی اقدار، قانون پسندی اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ آپ کو دین صرف پاکستان کے اندر اسی حد تک چاہیے کہ جتنے جو آپ کے اقتدار کے لیے ضروری ہے یا آپ اقتدار ہٹانے کے لیے ضروری ہے، اور ایسی کٹ پتلیاں جو ہیں وہ سیاست میں اور مذہب کے نام پر جو ہیں وہ ہر دور میں دستیاب رہیں۔ تو معمولی سے مالی منفعت کے لیے اپنا ضمیر، اپنا ظرف، اپنا دین، اپنا ایمان سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جسے قدرت نے چاروں موسم عطا کیے ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معدنی وسائل سے نوازا ہو، جس کے سرزمین پر 5 دریا بہتے ہوں، جس کے پہاڑوں پر بڑے بڑے گلیشیئر جو ہیں وہ موجود ہوں، جس کے پاس دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 11 چوٹیاں موجود ہوں، وہ ملک، اس کے عوام غریب اور اس کے 2 ٹکے کے ملازمین جو ہیں وہ ارب اور کھرب پتی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ۔ آپ سیاست میں نعرے بازی کرتے رہیں گے کہ ایک صاحب روز سیاہ کنٹو پہن کر جو ہیں کبھی ویل چیئر پر اور کبھی کسی طریقے سے مذاق اڑاتے رہیں گے اور ہم بھی اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، لیکن جو پاکستان کا اصل موضوع ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ ڈرامے بازیاں کرنے والے موضوع نہیں ہو سکتے آپ کا، یہ جن کا انتخاب ہیں وہ آپ کا موضوع ہیں۔ پاکستان کا مسئلے جو جہاں پر ہے آپ کو اس کے مطابق سوچنا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق نہیں سوچیں گے اور آپ اس طرح کی غیر ضروری باتوں میں الجھے رہیں گے تو مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ آپ کی نسلیں بھی ماضی کی طرح، ہماری نسل کی طرح آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گی، اور یہ سرکار کے خرچے پر پلنے والے جو سانڈ ہیں، یہ ان کی اولادیں کل کو سروں پر ناچیں گی۔ آپ کا اصل مسئلہ جو ہے پاکستان کے وسائل کو پاکستان کے عوام کے لیے مختص کرانا ہے۔ زندہ باد، نعرہ باد، مردہ آباد آپ کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نمائندوں کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں 1 سے لے کر گریڈ 22 تک کے، ان سب کی تنخواہ ایک ہو، ان سب کی پرکس ایک ہوں۔ کوئی کسی محکمے میں ہے، کوئی پاکستان پر احسان نہیں کر رہا، اپنی چوائس سے آپ جا رہے ہیں۔ آپ جو ہے نہیں جانا چاہتے مت جائیے، لیکن کوئی اضافی اس بات پر کہ ہم کوئی توپ چیز ہیں، کوئی اضافی مراد نہیں ملیں گی۔ آپ کو پاکستان کے آئین سے قانونین نظام ختم کرنا ہے۔ آپ کا پڑوسی ملک جس سے آپ نے قوم کو نفرت کی انتہا پر پہنچا دیا، وہ معاشی ترقی کے اشاریے جو ہیں وہ بلندی کی طرف لے گیا، ہم پستی کی طرف چلے گئے۔ اس کی وجہ ان کی عوام کے ساتھ نیکی نتی اور ہمارا عوام کے ساتھ دھوکہ دہی۔ پاکستان کی عوام کے 3 مسائل ہیں کہ پاکستان کے قومی مسائل عوام پر خرچ ہوں گے، پاکستان کی صحت اور تعلیم اور ملازمت جو ہیں اس پر سب کا یکساں حق ہوگا، پاکستان کا نظام تعلیم ایک ہوگا،
جس کے اسمبلی میں بھیجنے کے لیے کہ اسمبلی میں وہی شخص سرکاری ملازمت میں اور اسمبلی میں جا سکتا ہے جس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جس کے بچے سرکاری اسپتالوں کے اندر علاج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی وہاں پر اپنے فارم بھی جمع نہیں کرا سکتا، کوئی اپنا داخلہ نہیں بھیج سکتا۔ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر آپ کے سی ایس ایس کا جو ان کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہے وہ انگریزی میں بھی دے سکتے ہیں، وہ اپنی مادری زبان میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر کالونیل یہ ذہنی غلاموں نے آج تک انگریزی زبان کو جو ہے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اپنی زبان کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ سپریم کورٹ جیسا مزہ کا خیز ادارہ کہ جس کے اپنے 85 آرڈرز موجود ہیں، وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ انگریزی میں لکھتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں، میں بس بے ربط بولے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو باتیں میری مربوط لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی۔ میں بہت دکھ میں بول رہا ہوں یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں روزانہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے فلاں نے ویل چیئر پر آ گیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور پاکستان کے اصل مسائل کی طرف کوئی گفتگو نہیں کرتا، تو میرے دل سے یہ بد دعا نکلتی ہے کہ جو جس طرح کا ڈرامہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں قبول فرما لے۔ تو پاکستان کے وسائل پاکستان کی عوام کے لیے جب تک مختص نہیں ہوتے، پاکستان کے حکمرانوں کی اور پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ایک نہیں ہوتی، ان سب کے بچے ایک ہی سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتے، ایک ہی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتے، جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی تبدیلی پاکستان میں نہیں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔